ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اکتوبر کی 31 اور جمادی الاول کے 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آج لداخ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ ملے 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس موقع پر لداخ کے دونوں اضلاع لیہ اور کرگل میں یوٹی فاؤنڈیشن ڈے کے سلسلے میں سرکاری سطح پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا. ضلع کرگل میں سید مہدی میموریل ہال میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹاشی مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ ایس ایس پی کرگل شری رام آر مہمان اعزازی کی حیثیت سے موجود تھے. تقریب میں روایتی و ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے جن میں لداخ کی ثقافت کی جھلک دیکھی گئی. تاہم سرکاری تقاریب کے باوجود عوامی سطح پر اس دن کو ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. 6 سال گزرنے کے باوجود لداخ کے عوام کی بڑی تعداد موجودہ یوٹی سیٹ اپ سے مطمئن نہیں. جبکہ لداخ کو 2019 میں یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا تو لیہ کے اکثریتی طبقات نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، جبکہ کرگل کے عوام نے ابتدا ہی سے اپنے خدشات اور مخالفت کا اظہار کیا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب لیہ کے متعدد سماجی، مذہبی، طلبہ اور تجارتی گروہ بھی موجودہ انسانی ڈھانچے سے ناراض ظاہر کر رہے ہیں. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ یوٹی کا درجہ ملنے کے بعد اب لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ لداخ کی زمین، یہاں کے حساس ماحول اور ملازمت اب خطرے میں ہے اور اس کے تحفظ کو لے کر کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیہ برسر پیکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب دونوں اضلاع کے عوام متفقہ طور پر لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے اور آئین ہند کے 6 شیڈول کے تحت خصوصی اختیارات کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ مقامی لوگوں کو فیصلہ سازی میں حقیقی نمائندگی حاصل ہو سکے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یوٹی فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر عوامی سطح پر کسی بڑے جشن یا تقاریب کا اہتمام نہیں کیا گیا، جو کہ عوامی بے اطمینانی کا واضح اظہار سمجھا جا رہا ہے. اس کے برعکس مختلف طلبہ، مذہبی و سماجی تنظیمیں اس موقع پر عوامی حقوق اور آئینی تحفظات کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہند واقعی لداخ کو ترقی اور خود انحصاری کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اسے عوام کے احساسات اور توقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یوٹی کے 6 سال مکمل ہونے کے بعد اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ مرکز ایک عوام دوست، شفاف اور نمائندہ حکومتی ڈھانچے کی تشکیل پر غور کرے تاکہ لداخ میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بحالی ہو اور سیاسی استحکام، سماجی ہم آہنگی اور پائیدار ترقی ممکن ہو سکے. یوٹی فاؤنڈیشن ڈے بظاہر ایک سرکاری جشن ہے، مگر اس کے پس منظر میں لداخ کے عوام کا ایک واضح پیغام چھپا ہے. ترقی صرف سڑکوں، عمارتوں اور منصوبوں سے نہیں بلکہ عوامی شمولیت اور اعتماد سے آتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ لداخ کے عوامی مطالبات کو سنجیدگی سے لے اور ان کے سیاسی و آئینی حقوق کی بحالی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. چیف سیکرٹری و چیئرمین لداخ اسٹاف سلیکشن سب آرڈینیٹ سروس بورڈ ڈاکٹر پون کوتوال کی صدارت میں بورڈ کی 6ٹی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں آئندہ امتحانات کے شیڈول اور انعقاد سے متعلق امور پر غور کیا گیا. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر و چیئرمین ضلع بورڈ لیہ و کرگل، انتظامیہ کے سینئر افسران اور بورڈ کے اراکین شریک ہوئے. میٹنگ کے دوران مختلف طلبہ تنظیموں اور امیدواروں کی جانب سے امتحانات کے التوا سے متعلق موصول نمائندگیوں پر غور کیا گیا. متعدد نمائندوں نے امتحانات کو مارچ تا اپریل 2026 تک ملتوی کرنے کی درخواست کی، جبکہ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن نے انہیں دسمبر 2025 کے پہلے ہفتے میں منعقد کرنے کی سفارش کی. تمام آراء اور عملی پہلوؤں پر تفصیلی غور کے بعد بورڈ نے فیصلہ کیا کہ ضلع بورڈ لیہ و کرگل کے تمام امتحانات اور میٹرک سطح کے امتحانات دسمبر 2025 میں منعقد ہوں گے، جبکہ گریجویٹ سطح کے امتحانات مارچ اپریل 2026 میں منعقد کیے جائیں گے.
دسمبر کے امتحانات کی حتمی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر پون کوتوال نے ہدایت دی کہ امتحانات منصفانہ، شفاف اور امیدواروں کے سہل انداز میں منعقد کیے جائیں تاکہ کسی بھی امیدوار کو تیاری یا شیڈول کے باعث نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ نیا امتحانی شیڈول جلد از جلد جاری کر کے وسیع پیمانے پر تشہیر کی جائے اور تمام محکموں کے درمیان قریبی ہم آہنگی یقینی بنائی جائے تاکہ امتحانات بخوبی منعقد ہوں۔ ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے کونسلر چسکور ناصر حسین منچی اور سرکاری افسران کے ہمراہ شرگول حلقے کے دیہات ساپی، فوکر، کرمبا، کھچے اور سرجنگ کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینا اور عوامی مسائل سننا تھا۔ علاقائی نمائندوں اور عوام نے زمین کے معاوضے، مواصلاتی سہولیات، اساتذہ کی کمی، جل جیون مشن کی ناکامی، سڑک و پلوں کی مرمت اور پینے کے پانی کی قلت جیسے مسائل اٹھائے۔ ایم پی نے تمام جائز مطالبات کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ عوامی مفاد کے منصوبوں کو شفاف اور ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ لداخ کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے ڈپٹی کمشنر دفتر لیہ میں مختلف محکموں کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی، جس میں آئندہ موسم سرما کے پیش نظر ضروری اشیاء اور خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں غذائی اجناس، ایندھن، بجلی، ادویات اور مویشیوں کے چارے سمیت تمام بنیادی ضروریات کی دستیابی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ برف سے ڈھکے علاقوں میں رہائشی پذیر عوام کو کسی بھی قسم کی قلت کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے پاور ڈیولپمنٹ، ہیلتھ، FCI، تیل کی کمپنیوں اور مویشی پروری کے محکموں کو تاکید کی کہ موسم سرما سے قبل تمام ذخیرہ اندوزی کے عمل کو مکمل کیا جائے اور ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ ڈاکٹر کوتوال نے کہا کہ تمام محکمے باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں تاکہ برف باری کے دوران عوام کو بنیادی سہولیات بلا تعطل فراہم رہیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بمبئی کے پوئی علاقے میں جمعرات کو دوپہر کے وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک شخص نے 17 بچوں کو فلم ایڈیشن کے بہانے ایک اسٹوڈیو میں بلا کر یرغمال بنا لیا۔ اطلاعات کے مطابق بمبئی کے پوئی علاقے میں واقع آرے اسٹوڈیو میں 38 سالہ روہت آریہ نامی شخص نے 17 بچوں، ایک معمر شخص اور ایک عورت کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس کمانڈو فورسز نے برق رفتاری کی کارروائی کی اور تمام افراد کو آزاد کرا لیا۔ کمانڈو کارروائی میں یرغمان بنانے والے شخص روہت آریہ ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق روہت آریہ نے بچوں کو اسٹوڈیو میں بلانے کے بعد اسٹوڈیو کے دروازے بند کر لیے اور بچوں کو باہر جانے سے روک دیا۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں ہلچل مچ گئی اور اسٹوڈیو کے باہر حیران و پریشان بچوں کے والدین جمع ہو گئے۔ پولیس کمانڈو فورس تقریباً 2 بجے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچی اور علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ کمانڈو ٹیم آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور باتھ روم کے راستے اندر داخل ہو کر حملہ کیا۔ اس طرح پولیس نے 17 بچوں سمیت 19 افراد کو بحفاظت آزاد کرا لیا۔ کمانڈو ٹیم کو اس کامیاب کارروائی میں صرف 35 منٹ کا وقت لگا۔ واقعے کے بعد علاقے میں لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور بچوں کے والدین نے کمانڈو ٹیم کا شکریہ ادا کیا، جس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے بڑا المیہ ہونے سے بچا لیا۔ غزہ میں ناصر میڈیکل کیمپس کے شعبہ اطفال اور زچگی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد الفراد نے بتایا کہ اسرائیلی حملے کے آغاز سے اب تک اس علاقے میں 22,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ الفراد نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ مزید 5,500 بچوں کو غزہ سے باہر منتقل کیے جانے اور فوری علاج کی فوری ضرورت ہے، لیکن محاصرے اور کراسنگ کی بندش کے سبب وہ باہر جانے سے مجبور ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک 44 بچے صرف اس وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں کہ انہیں علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے سے روکا گیا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے عہدیدار نے موجودہ صورتحال کو مکمل انسانی المیہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی برادری کو غزہ میں زخمی اور بیمار بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر اقدام کرنا چاہیے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔